اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حدیث مبارکہ کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ پہلا ادب تو یہ کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ حدیث کی مجلس میں اسی طرح ادب سے بیٹھنا لازم ہے کہ اگر اس بندے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع اللہ دیتے تو یہ کس طرح ادب کے ساتھ بیٹھتا۔ حدیث پاک کی مجلس کے آداب بھی وہی ہیں۔ جو طالب علم چاہے کہ مجھے حدیث پاک کا نور بھی نصیب ہو جائے، جس کو علم نافع کا نور کہتے ہیں، اس کو تین باتوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب۔ ان باتوں میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر دل ہو، اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات طلباء توجہ فرمائیں کہ سینے میں دل ہونا چاہیے، پتھر نہیں ہونا چاہیے۔ او القى السمع، اور وہ ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، ہمہ تن گوش ہو جائے، وہ شہید حاضر باش ہو۔ تو تین باتیں بتائی گئیں کہ دل میں طلب ہو، اور استاد کی طرف متوجہ ہو کہ اس کی بات کو ایسے سنے جیسے پورا جسم ہی کان بن گیا ہے، اور حاضر باش ہو۔ شیطان کئی مرتبہ طلباء کے اوپر حملہ کرتا ہے اور درس کے دوران ان کو لمبے مراقبے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ طبیعت چاہتی ہے لمبا مراقبہ کریں، ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ یہ درس حدیث کا وقت لمبے مراقبے کا وقت نہیں ہوتا۔ استاد کی طرف دھیان رہے، اس کی ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنے اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کرے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کی تلاوت ایک بچے نے کی ہے، صفحہ ہے 1128۔ سب طلباء ذرا توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه حدثنا قال احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نَضَعُ کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے، حاضر کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ اصل لفظ تھا میوزان، لیکن چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو میوزان لفظ میزان بن گیا، مگر اس کی جمع موازین آئی۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ محدثین نے اس کی مختلف وجوہات بتائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ انسان بہت زیادہ ہوں گے، کھرب ہوں گے، اور ان انسانوں میں سے ان کے اعمال اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں گے، تو اتنا بڑا یہ میزان ہوگا، اس لیے اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، میزان کے کئی اجزاء ہوں گے،
ایک نیکیوں کا پھلڑا، ایک گناہوں کا پھلڑا، ایک اس کی سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پھلڑا بھاری ہے. تو مختلف اجزاء ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. سب سے بہتر جواب جو محدثین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفخیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ادب کی خاطر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. میرے والد صاحب تشریف لائے، والد صاحب آرام فرما رہے ہیں، وہ تو ایک بندہ ہے، لیکن جمع کا صیغہ ادب کی وجہ سے، ریسپیکٹ کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. اب نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا. تو اس کا مطلب یہ کہ ادب کے لیے اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو محدثین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میزان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے موازین کا لفظ استعمال کیا. قسط عدل کو کہتے ہیں. یہ پہلے لفظ تھا کستار اور رومی زبان کا لفظ تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ قسطاس بن گیا. زبانوں کے معاملے میں یہ یاد رکھیں کہ ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں ہماری پنجابی کی زبان میں کتنے انگریزی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگ باتیں کرتے ہیں آج کل بڑی روڈا مار نہیں آنے. بھئی یہ روڈوں کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ انگریزی کا لفظ تھا مگر پنجابی میں استعمال شروع ہو گیا. اردو زبان کے آدھے الفاظ تو عربی کے ہیں اور باقی آدھے الفاظ فارسی کے ہیں، مل کر یہ اردو کی زبان بنی ہے. تو اسی طرح کسی زمانے میں یہ لفظ تھا رومی زبان کا، مگر عربوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ زبان عربوں کے قواعد کے مطابق پورا اتر آیا جو ان کے صرف نحو کے قاعدے تھے، تو اب اس کو ہم عربی ہی کا لفظ کہیں گے، رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. نمک کی کان میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ خود بھی نمک بن جاتی ہے. ہم نے کھیوڑا کی کان کو دیکھا تو اس میں ایک درخت تھا، وہ نمک کا بنا ہوا تھا. تو دکھانے والے نے بنایا کہ یہ درخت تو لکڑی کا تھا، لیکن چونکہ نمک کی کان کے اندر آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ خود بھی نمک کا بن گیا. تو یہی حال اس لفظ کا ہے کہ کسی زمانے میں یہ رومی زبان کا لفظ تھا، جب عربوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور یہ عربوں کے قواعد کے مطابق سیٹ بھی ہو گیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے. دو الفاظ ہیں، ایک ہے القسط، اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اور ایک ہے القسط، اس کا معنی ہوتا ہے نا انصافی. تو لواز ذرا توجہ فرمائے کہ حروف ایک جیسے ہیں، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے، اور اس سے کتنا معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. القسط اگر پڑھیں گے تو اس کا معنی انصاف، اور القسط پڑھیں گے تو معنی نا انصافی. قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اس کا مطلب یہ کہ یہ عربی زبان ذاتی مطالعے سے بندے کو نہیں آتی، ہمیشہ استاد سے پڑھنا پڑتا ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کو اور اقوال کو تولا جائے گا. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن فقط علم کو نہیں تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا. تو جب تک علم عمل کی صورت میں نہیں ڈھل جائے گا فائدہ نہیں دے گا. محدثین نے فرمایا کہ انسانوں کے 3 جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت ان مسلمانوں کی ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ کی یاد میں، دین کی محنت میں زندگی گزارنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے بلکہ بلا حساب ان کو جنت عطا فرما دیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت سے چلے جائیں گے، اور وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے
کہ ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بندے بھی جنت میں جائیں گے. فزادنی مع کل واحد 70,000. تو ایک جماعت تو یہ ہوگی اللہ کے مقربین کی، دین کی خاطر محنت کرنے والے لوگ جو اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. اور ایک کافروں کی ایک جماعت ہوگی جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، وہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے، ان کے بھی حساب کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جیسے کچھ مسلمان بلا حساب جنت میں جائیں گے تو کچھ کافر لوگ بلا حساب جہنم میں چلے جائیں گے. اور باقی جتنے لوگ ہوں گے نا، نیک یا بد، ان کا حساب کتاب ہوگا. اب حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ان کے اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اعمال کو اچھی صورت میں پیش فرمائیں گے اور گناہوں کو قبیح صورت میں پیش فرمائیں گے. پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یوں تولا جائے گا. اور حساب کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے. اس میں حکمت یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام شریعت کے احکام لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اب جو شریعت کا میزان انسانوں کے پاس لے کر آئے، انہی کو یہ بات سجتی ہے کہ انسانوں کے اعمال کو شریعت کے مطابق تولیں. چنانچہ صاحب میزان جبریل علیہ السلام ہوں گے. اس امت کے بہت ابتدا میں ایک عقل پرست طبقہ بھی گزرا ہے. وہ کہتے تھے جی کہ نہیں، قیامت کے دن عملوں کا وزن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہے نا، ان کا جسم تو ہوتا نہیں، تو ان کو کیسے تولا جا سکے گا؟ بیوقوف لوگ عقل کے پیچھے پڑے اور اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو تولنا چاہیں تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں ماپی نہیں جا سکتی تھیں. بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے زمانے میں ان کو کوئی نہیں ماپ سکتا تھا. اب سائنسی ایجادات کے ساتھ ساتھ انسانوں نے ایسے میٹر بنا لیے کہ بلڈ کے ایک قطرے سے پتہ نہیں کتنی چیزوں کو تول لیتے ہیں اور رپورٹ بنا دیتے ہیں جی کہ فلاں چیز اتنی ہے، فلاں اتنی ہے، فلاں اتنی ہے. اسی طرح جو زبان کے میزان ہوتے ہیں نا، جو صرف نحو کے جو میزان ہے، وہ گندم اور چاول کے میزان جیسے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو میزان حاضر فرمائیں گے، وہ میزان ایسا ہوگا کہ جو بندوں کے اعمال کو تول سکے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ بالکل سچ پکی بات ہے. ایک بحث اور ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے یا نام اعمال کو تولیں گے یا صاحب اعمال کو تولیں گے. یہ تین صورتیں پاسبل ہیں، کیونکہ احادیث سے تینوں صورتیں سامنے آتی ہیں. ایک حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے جو نان نفقہ کا عمل ہے نا، یعنی خامد اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. وہ نفقہ کا عمل سب سے پہلے میزان کے اندر ڈالا جائے گا. تو اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں آسانی دی ہے وہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کیا کریں، آسانی کریں. اس کے بدلے قیامت کے دن ان پر آسانی ہوگی کہ ان کے نان نفقہ کا یہ عمل سب سے پہلے ان کے نام اعمال میں تولا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے نام اعمال میں اس کے جو حسن اخلاق کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کرنے پر بہت زیادہ محنت کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ظاہرہ اتنا دیندار نظر نہیں آتے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، نمازوں کی بھی اتنی پابندی نہیں ہوتی، مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن طبعاً ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. جس کو ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے حال احوال پوچھتے ہیں،
دوسرے کا دل مو لیتے ہیں. یہ اچھے اخلاق والا بندہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس بندے کے جس نے ظاہر شکل تو شریعت کے والی بنائی ہوئی ہے لیکن رف اینڈ ٹف ہے، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے بات، کبھی ادھر تنقید. یہ بے سین کا جانور ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے اخلاق پر بہت محنت کرنی چاہیے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. ایمان سب سے زیادہ کامل اس بندے کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں. تو مومن کو ہمیشہ گفتگو بھی نرم انداز سے کرنی چاہیے اور خندہ پیشانی سے ہر بندے کو ملنا چاہیے اور دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسن خلق جو ہے یہ نام اعمال میں سب سے بھاری عمل ہوگا. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، قیامت کے دن بندے کے اعمال نامے کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. 99 دفتر سے کیا مراد؟ جیسے ایک کتاب کی جلدیں ہوتی ہیں، 4 جلدیں 10 جلدیں، تو اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ اس کے 99 جلدیں گناہوں کی بن جائیں گی. ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، مگر نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا کوئی عمل رہنا نہیں چاہیے. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرچی ہوگی جس کو عربی میں بداقہ کہتے ہیں. وہ پرچی آ کر نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی اور وہ اتنی وزنی ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا. تو پوچھا جائے گا کہ یہ آخر پرچی کیا تھی؟ اس پرچی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. تو محدثین نے فرمایا کیونکہ کلمے میں اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کا نام اس کے نیکی کے نام اعمال کو بھاری کر دے گا اور یہ بندہ جنت کا مستحق بن جائے گا. اور ایک تیسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو بھی تولا جائے گا. چنانچہ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم تھے، علم میں ان کی اپنی ایک الگ شان تھی. مگر عالم تو وہ بڑے تھے، جسم کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ پتلے دبلے تھے. یعنی ایسے تھے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے بڑے اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر. چنانچہ ان کی پنڈلیوں کو صحابہ دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، اتنی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. ایک مرتبہ صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں عبداللہ ابن عباس کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا. تو محدثین نے تطبیق یوں دی ہے کہ تینوں صورتیں پاسبل ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں. تو لوازین میں رکھیں، جو منصف ہوتا ہے نا، جج ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. وہ کسی کی فیور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کہتے جی میں کیا کروں، قانون رکاوٹ ہے، میں اس بندے کی فیور نہیں کر سکتا. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، جس کی فیور کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہوں گے مگر مالک بھی ہوں گے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے اللہ مالک ہوں گے اور مالک کو اختیار ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. جس بندے کے اعمال کو تولنے میں بخشش آسانی سے ہوگی عمل تولیں گے، جس کے نام اعمال کو تولنے میں آسانی ہوگی نام اعمال کو تول لیں گے، اور جس بندے کو تولنے میں آسانی سے بخشش ہو سکے گی بندے کو تولیں گے. مگر اللہ تعالیٰ یہ پسند فرمائیں گے کہ میرے محبوب کے امتی آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں. اب حدیث مبارکہ کی روایت جن حضرات سے ہوئی ہے اس کے اوپر ذرا توجہ کیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے احمد ابن اشکاب. مصریوں نے اشکاب کو شکیب بھی پڑھا ہے. یہ بہت ثقہ راوی تھے.
ابن حبان نے ان کو ثقات میں لکھا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے ثقۃ مامون صدوق. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کانا صاحب حدیث. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسے راوی تھے کہ جن کی پختگی کے اوپر بڑے بڑے رجال الحدیث نے جو ہے تصدیق کی ہے. انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا محمد بن فضیل سے. محمد بن فضیل بھی بڑی شان والے محدث تھے. اللہ کی شان کے یہ حدیث پاک جتنی کتابوں میں نقل ہوئی ہے محمد بن فضیل کے واسطے سے نقل ہوئی ہے. اب محدثین کے نزدیک اگر کسی حدیث کا راوی ایک طبقے میں ایک ہی بندہ ہو تو سند کے اعتبار سے اس حدیث کو غریب کہتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ ہزاروں صحابہ کو حدیث یاد تھی، لیکن جو حدیث کی سند آگے چلی وہ حضرت عمر لانو سے آگے چلی ہے. ایک ہی صحابی عمر لانو، تو چونکہ ایک طبقہ میں ایک صحابی ہیں تو سند کے اعتبار سے وہ حدیث بھی غریب کہلائی. اور یہ حدیث تصویح یہ جس کتاب میں بھی منقول ہوئی محمد بن فضیل کے واسطے سے ہوئی، سند کے اعتبار سے یہ بھی غریب کہلائی. چنانچہ محدثین نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء. یا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. پھر محمد بن فضیل نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا. یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑی شان والے محدث تھے. چنانچہ شیخ حارث اکلی نے اور سفیانین نے اس سے روایت کی ہے. ابو حاتم نے ان کے بارے میں لکھا کہ صالح الحدیث تھے، اور امام جرح اور تعدیل تھے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ ثقہ تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان سے 30 احادیث کو نقل کیا ہے. اب اگر امام بخاری کے استاد بھی ان سے احادیث کی روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ بڑے مضبوط راوی تھے. عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ابو زرع سے. ابو زرع کا نام تو تھا عبد الرحمن، لیکن کنیت مشہور ہو گئی، ابو زرع کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ بھی بڑے محدثین میں سے تھے. ان کے زندگی کے 2 واقعات بڑے عجیب ہیں. ان کا ایک طالب علم تھا جس کی شادی ہوئی، اور شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ آپس میں جتنا ٹائم اکٹھا گزرے اتنا بہتر ہے. یہ طالب علم بیوی کو گھر چھوڑ کے چلا جاتا تھا درس لینے کے لیے. اب وہ گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار میں رہتی کہ خاوند آئیں گے تو میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی اور بات چیت کروں گی. تو طالب علم کو کبھی آنے جانے میں دیر ہو جاتی تھی. ایک دن بیوی انتظار میں تھی اور خاوند کو آنے میں دیر لگ گئی. تو بیوی نے ذرا اکھڑے مزاج میں بات کی، آپ تو چلے جاتے ہیں تو آپ کو تو پیچھے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، سارے مر جاتے ہیں آپ کے لیے. جیسے عورتیں اپنی کہانی سناتی ہیں نا، اس نے بھی اسی طرح سنائی کہ آپ کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں، اتنی دیر سے آپ آئے ہیں. تو خامد نے اسے کہا کہ بھئی آج درس لمبا ہو گیا تو مجھے دیر ہو گئی. بہرحال میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، کہیں وقت ضائع نہیں کرنے گیا تھا. اب بیوی غصے میں تھی، اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے کیا سیکھے گا. اب جب بیوی نے استاد کے بارے میں بات کی تو طالب علم جو ہے وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے. خیر رات گزر گئی. صبح کے وقت میاں بیوی دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے. اب بیوی بھی شرمندہ کہ میں اپنے خاوند کو جو مرضی کہہ لیتی، اس کے استاد کو مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور خاوند بھی شرمندہ کہ اگر اس نے بیوقوفی کر ہی لی تھی تو کم از کم مجھے تو طلاق نہیں کہنی چاہیے تھی. بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ بتائیں جی مجھے طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی.
تو خامد نے کہا کہ چونکہ میری طلاق مشروط تھی، کنڈیشنل تھی، اگر استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. تو اب اس کا جواب تو میرے استاد ہی دے سکتے ہیں، میں پوچھ کے آتا ہوں. چنانچہ وہ نوجوان ابو ذرہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے پورا قصہ سنایا کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق. اب بتائیں آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ تو ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر مسکرائے، فرمایا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کر رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. تو یہ اتنے شان والے محدث تھے. اور دوسرا ان کی زندگی کا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے کہ بیمار تھے اور جو قریب طلباء تھے ان کو یہ فیل ہوا کہ حضرت کے بس آخری لمحات ہیں. جو بندے بیمار بندے کے قریب ہوں اور وہ محسوس کریں کہ اب آخری لمحات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بندے کو کلمے کی تلقین کیا کریں. حدیث مبارکہ میں لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والے بندے کو تلقین کیا کرو کلمے کی. اچھا، اس معاملے میں تھوڑی سی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس موقع پر بہت سارے لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. سب سے پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ اب آخری لمحات ہیں اور وائٹل سائن نظر آ رہے ہیں اس کے مرنے کے، تو وہ نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ مریض کے قریب ہیں تو ڈاکٹر کو اس وقت نشے کا ٹیکہ مت لگانے دیں. وہ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے ذہن میں چھری ہی ہوتی ہے جی کہ تکلیف سے بچانا ہے میت کو. بھئی یہ کافر کی موت نہیں، یہ مومن کی موت ہے. اگر اس کو موت کے وقت تکلیف بھی آئی تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو ہونے دو. تو ایک تو جو اوپر والے ہیں وہ ڈاکٹروں پر نظر رکھیں کہ آ کے کہیں نشے کا ٹیکہ نہ لگا دیں. جب نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو وہ بندہ پھر کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے. ایک تو اس بات کا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ جب لوگ اوپر والے دیکھتے ہیں نا کہ مریض آنکھوں کو بند کر کے چپ کر کے پڑا ہوا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں. ابا جی ذرا آنکھیں کھولو نا، دیکھو آپ کے سامنے کون آیا ہے. بھئی ساری عمر تو اس نے پہچانا ان کو، اب موت کا وقت ہے، اللہ کو پہچاننے کا وقت ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں. کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی ماں آتی ہے، کبھی بیوی آتی ہے. اچھا بتائیں میں کون ہوں؟ بھائی اس کو یکسوئی کے ساتھ، انابت اللہ کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے دیں. اس موقع پہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ غلطی بھی نہ کریں. ایسے موقع پہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ بندہ یکسوئی کے ساتھ چپ کر کے پڑا ہے تو بس اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ اس دنیا سے چلے جائیں. اور اس وقت ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ پہچانو کون ہے اور یہ پہچانو کون ہے. کلمے کی تلقین کیسے کرنی چاہیے؟ بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں اس بندے کو ابا جی کلمہ پڑھو نا، بھائی جان کلمہ پڑھ لو، امی کلمہ پڑھ لو. ایسے نہیں کہنا چاہیے. معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے. اگر اس نے جواب میں سر ہلا دیا انکار میں تو پھر کیا بنے گا؟ شریعت کتنی خوبصورت ہے. شریعت نے کہا کہ تلقین یہ ہے کہ آپ خود اونچا کلمہ پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے تو اس بندے کو یاد آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے. اس کو تلقین کہتے ہیں. تو جو قریب لوگ ہیں وہ خود اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اس آواز کو سن کر اس بندے کو یاد آ جائے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا تھا. اس کو تلقین کہتے ہیں. اب تو طلباء چاہتے تھے کہ حضرت کے سامنے کلمہ پڑھیں، مگر اس میں ادب مانے تھا. طلباء نے سوچا کہ ساری زندگی تو ہم نے ایمان اپنے استاد سے سیکھا، اب اس وقت میں استاد کو ہم کلمے کی تلقین کریں تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمہ کو پڑھنے کا حکم ہے نا، ہم استاد کو وہ سبق سنا دیتے ہیں. ہم سبق سنائیں گے، استاد کو یاد بھی آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے. چنانچہ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں. جب 2-3 راویوں کے نام لیے تو استاد پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلباء کے ساتھ خود بھی حدیث پڑھنی شروع کر دی. جب انہوں نے خود حدیث پڑھنی شروع کر دی تو انہوں نے حدیث کا متن پڑھا.
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسی خوبصورت موت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولوی قسم کے صحابی تھے، یعنی ان کو علم سے بڑا شغف تھا، بھوکے رہتے تھے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین سیکھ سکوں۔ جاہلیت کے زمانے ان کا نام عبد شمس تھا، پھر جب اسلام لائے ابو ہریرہ تو ان کا نام عبد الرحمن پڑ گیا، مگر وہ اپنا نام عبد الرحمن کہلوانے کی بجائے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا جانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ابا ہر کہہ دیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا خرگوش والے، پرندے والے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو جیسے بلا پالا ہوتا ہے کسی نے بلے والے، اب ان کو یہ نام اتنا اچھا لگا کہ میرے محبوب نے یہ نام لیا تھا، وہ اپنے آپ کو ابو ہر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بلے کی بجائے بلی کا نام استعمال کر دیا، چنانچہ ہر کی جو تانیث ہے بلی اس کو ہرتن کہتے ہیں، تو ابا ہر جو تھا اس کی جگہ ہرتن کا لفظ استعمال شروع ہو گیا، اور ہرتن کی جو تصغیر ہے نا وہ ہے ہریرہ، چنانچہ ان کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی، اور وہ اسی نام کو پسند کرتے تھے کہ چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ لفظ نکلا تو مجھے اسی زبان سے پکارا جائے۔ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ پر توجہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کے مراد ہے دو کلمے ایسے ہیں، عام طور پہ تو زبان کے قواعد کے اعتبار سے کلمے کا لفظ ایک لفظ پہ بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی فکرے پر بھی کلمے کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کلمہ شہادت اور کلمہ طیب، وہ پورا فکرہ ہوتا ہے لیکن اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کلمتان سے مراد کلامان ہیں کہ دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن۔ حبیبتان کا کیا مطلب؟ ای محبوبتان للہ تعالی، اللہ کو وہ بڑے پسندیدہ ہیں۔ معنی یہ بنے گا کہ محبوب قائلہما، جو ان فکروں کو پڑھنے والا بندہ ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے، تو طالب علم کے ذمہ میں فائدہ ہوتا ہے کہ الی اللہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اللہ کا ذاتی نام زیادہ اعلیٰ تھا۔ تو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں رحمت سے نکلے ہوئے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور رحمان کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جس کی رحمت اتنی خرچ ہو رہی ہو، اپنے اور پرائے ہر ایک پر خرچ ہو رہی ہو۔ اور یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، یہ الگ صفت ہے، ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی بندے مالدار تو ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، تو مال کا کیا فائدہ؟ اور کئی بندے سخی بڑے ہوتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہوتا، تو اس سخاوت کا کیا فائدہ؟ مزہ تو یہ ہے کہ سخی بھی ہو اور مالدار بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے دو معنی ہیں، ایک تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، وہ رحیم ہے، اور دوسری بات اس کی جو رحمت ہے وہ اپنے اور پرائے ہر ایک پر خرچ ہو رہی ہے۔ دنیا میں کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ دنیا میں عزتیں کون دیتا ہے؟ تو اللہ وہ ذات ہے جو وفاداروں کو بھی دیتا ہے اجر، اور دنیا میں غداروں کو بھی دے دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے تو کافروں کو بھی نعمتیں دیتا ہے۔ اپنے اور پرائے ہر ایک کو جو عطا کرے وہ رحمان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی
صفت کا جو اسم تھا نا رحمان، اس کو یہاں استعمال کیا گیا. بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑی محنت پر زیادہ اجرت دینے والا ہو. ہم نے دیکھا ہے، ہم اگر گھر میں کسی الیکٹریشین کو لائیں نا ٹھیک کرنے کے لیے بجلی، تو ہم پہلے طے کرتے ہیں بھئی ہم آپ کو 500 روپیہ دیں گے، آپ آ کے بجلی کی تار ٹھیک کر دیں. جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھئی آ کے بجلی ٹھیک کر دو، ہم تمہیں خوش کر دیں گے. چنانچہ چھوٹے سے کام پہ وہ 1000 روپیہ اس کو دے دیں گے، 2000 دے دیں گے. کام تھوڑا تھا، اجرت زیادہ بن گئی. تو رحمان جو نام ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجرت دینے والی ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت پر غور کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے نے درود شریف پڑھا جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اب یہ رحمانیت کی صفت ہے نا، پڑھنے میں تو 5 سیکنڈ نہیں لگے، لیکن اجر جو ہے وہ 70 فرشتے 1000 دن تک اجر لکھتے رہتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و امہ و آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنے پر اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب 80 سال کے گناہوں کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پوری زندگی کے گناہ معاف. اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں تو ایوریج عمر 80 سے بھی نیچے ہے، بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان اکثر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. لمبی عمر جن کی ہوتی ہے وہ 75, 75, 80 تک پہنچتے ہوں گے، اور قسمت والے ہوں گے جو 80 سے اوپر جاتے ہوں گے، ورنہ 80 سے پہلے پہلے معاملہ سمٹ جاتا ہے. تو 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ کہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ صفت رحمانیت ہے اللہ کی کہ تھوڑی محنت پر اتنا اجر عطا فرمایا. اس لیے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. پھر اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا زبان سے بہت آسان ہے. اس کا مطلب ہے کہ سہلتان علیہ لین حروفہما و سہولت مخارجہما، ان میں حروف لین زیادہ ہیں اور ان کے مخارج بہت آسان ہیں، اس لیے زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے حروف شدہ، اجدو کا قطبتا، اس میں سے بہت کم حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں. حروف قلقلہ، قطب جدن، اس میں سے بھی بہت کم حروف استعمال ہوئے ہیں. یعنی جن حروف کا مخرج سے نکالنا مشکل ہوتا ہے وہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں. بعض ہوتے ہیں حروف استعلاء، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے، جیسے خص زغتن قز، اس میں صرف ایک حرف ہے ضا، عظیم میں وہ استعمال ہوا، باقی کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کا نکالنا زبان سے بہت آسان ہے. تو فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کو ادا کرنا بہت آسان. ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے. چنانچہ عبداللہ بن عمر نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان، کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر وہ الحمدللہ پڑھ لے تو تملأہ، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پورے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اب ایک لفظ پڑھنے سے آدھا پلڑا بھر جائے اور دوسرے لفظ کو پڑھنے سے پورا پلڑا بھر جائے تو سوچئے پھر کتنا اس پر اجر ملے گا. تو زبان سے ادا کرنا ان کو بہت آسان ہے،
لیکن قیامت کے دن میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گے. اب دل کرتا ہے کہ بھئی بتائیں کہ وہ کون سے ہیں، کون سے کلمات ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر بتلایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آپ ذرا چند مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیجئے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. طلباء توجہ فرمائیں، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہیں. کوئی عیب آپ کے اندر ہے ہی نہیں. دیکھیں، تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. فرض کرو رشتہ پسند کرنا ہے کسی لڑکی کا، تو یہ کہا جا سکتا ہے جی کہ وہ نیک لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، با اخلاق ہے اور خوبصورت ہے اور دیندار ہے. اب یہ اس کی تعریفیں ہیں. اور تعریف کا یہ انداز بھی کیا جا سکتا ہے، وہ لڑکی جی بد اخلاق نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، اکھڑ مزاج نہیں ہے، فرما بردار. اب ہم نے اس کی تعریف تو کوئی نہیں کی، مگر ہم نے برائیوں کو اس سے الگ کر دیا، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز پسند ہے کہ میرے بندے مجھے یہ کہیں: اے اللہ، آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی ہے ہی نہیں. آپ ان تمام کوتاہیوں سے بلند ہیں، مبرہ اور منزہ ہیں، اور آپ پاک ہیں. اس لیے جب بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں ہر قسم کے عیبوں سے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اچھے انداز سے کی. چنانچہ اللہ نے ان الفاظ سے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. اللہ اپنی تعریف خود ان الفاظ میں کر رہے ہیں. یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اسم جلالہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے باقی سب نام صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی صفت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کا نام ہے یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس لیے سب ناموں میں سے یہ نام زیادہ اونچا اور بلند ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اسم اعظم سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو امام اعظم فرماتے تھے کہ اسم اعظم اللہ کا نام اللہ ہے. تو علماء نے سوال کیا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ناموں میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام کو استعمال کیا. آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم سے پہلے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ چونکہ اللہ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں سب سے پہلے استعمال فرمایا، اس لیے یہ نام اسم اعظم ہے. علماء نے کہا دلیل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی مضبوط دلیل چاہیے. تو وہ بھی پھر آگے سے امام اعظم تھے، انہوں نے کہا اچھا دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پہ آئے نا، تو اللہ نے ان کو اپنا تعارف کروانا تھا. اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں. تو جس نام سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا وہ نام اسم اعظم ہے. ایسی دلیل تھی کہ سب علماء مان گئے کہ واقعی امام اعظم کی بات بہت ٹھوس ہے اور بہت وزنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے نام سے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھئی اس کی وجہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں جھوٹی ناپاک ہوتی ہیں. اب اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں کیا قبول ہوں گے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ جا رہے ہیں سڑک پر، ایک چوک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ہارن بجا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور پولیس والا جو ہے نا، ٹریفک پولیس والا، وہ ایک سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھا چائے کا کپ پی رہا ہے. اب وہ اپنے فرض منصبی میں اتنی غفلت برت رہا ہے.
آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، کیا وہ نکل جائے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے یہ لفظ کہنے کی. اور اگر آپ کی بجائے کوئی آئی جی پولیس تھا اور اس نے دیکھا کہ پولیس والا اپنے فرائض میں غفلت برت رہا ہے اور وہ آ کے اس کو کہتا ہے اچھا بھائی آج سے میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا، تو وہ بندہ نکل جائے گا نا. کہا ہم نے بھی وہی تھا مگر نہیں نکلا، کہا اس نے بھی وہی ہے مگر نہیں نکلا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا، اس کی بات کا اثر ہوا. ہمارے پاس وہ عہدہ نہیں تھا، بات کا اثر نہیں ہوا. تو اگر اللہ کے نیک بندے جن کے پاس اللہ کی ولایت کا عہدہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کا عہدہ ہوتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے اللہ کا لفظ کہہ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. کیونکہ ہماری زبانیں میلی اور پتہ نہیں کیا کیا زبان سے ہم غیبت کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم جب اس زبان سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا لفظ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے. اس لیے ہم اپنی زبان کو جھوٹ غیبت سے پاک کریں، پھر دیکھیں جب اللہ کا نام نکلے گا اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما لیں گے. یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو ہارن بجائیں گے، سور بجائیں گے، ان کو یہ حکم دیا کہ اے میرے فرشتے، جب دنیا میں کوئی میرا بندہ میرا نام لے گا نا اللہ، تو اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد آپ نے سور پھونکنا ہے. تو آخری بندہ جو دنیا میں اللہ کا نام لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا. علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت بھی 40 سال ٹل جاتی ہے، اے بندے اگر تو اس نام کو کثرت سے اپنی زندگی میں لے گا اللہ تیری زندگی کی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹال دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں تو ہر وقت کا ذکر ہی اللہ اللہ ہے. علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام تخلق کے لیے ہیں اور اس میں ذات اللہ تعلق کے لیے ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا نام بولے، اس کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کا لفظ بولنا سب سے آسان ہے بچے کے لیے. 3 حرکات ہیں، ایک ہے فتح زبر، ایک ہے کسرہ زیر، اور تیسری ہے پیش. زیر زبر پیش 3 حرکتیں ہیں نا. تو زیر اور پیش والا حرف نکالنا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جس پر زبر ہو وہ لفظ نکالنا آسان ہوتا ہے. اس لیے بچہ بولتا ہے تو ابا اما، کیونکہ فتح ہوتا ہے اس میں. اب جس طرح ابا اما کہنا بچے کے لیے آسان ہے، اللہ کا لفظ کہنا بھی بچے کے لیے آسان ہے، چونکہ اس میں بھی زبر ہوتی ہے، تو بچہ آسانی سے بول سکتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک بچہ تھا محمد مکی اس کا نام تھا، اس نے اپنی پیدائش کے 3 دن بعد اللہ کا لفظ صاف بولا. 3 دن کا بچہ ہے اور وہ اللہ کا نام بڑی جو ہے وہ صفائی کے ساتھ اس نے ادا کیا. دل خوش ہو گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی اللہ کے نام بول لیتا ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ بچوں کے معاملے میں محنت کریں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے سامنے اللہ کا نام بار بار لیں تاکہ بچہ اس لفظ کو بولے اور اس کے بدلے اللہ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. و بحمدہ کا کیا مطلب؟ کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں انسان کسی چیز کی بھی تعریف کرتا ہے نا، وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا. آپ پھل کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف؟ اللہ کی جس نے پھل کو بنایا ہے. پھول کی تعریف کریں تو یہ کس کی تعریف؟ آپ بیوی کی تعریف کریں تو کس کی تعریف؟ اللہ کی جس نے اس کو پیدا کیا. مکان کی تعریف کریں تو کس کی تعریف؟
تو حقیقت میں تمام تعریفیں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں، اور تعریفوں کا حقدار صحیح معنوں میں اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی یہیں سے فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفیں اللہ ہی کو سجتی ہیں۔ اسی لیے جو خطبے دیے جاتے ہیں ان کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کا نام ہوگا حمادون، اور جو جھنڈا ہوگا امت کے پاس اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور جو نبی علیہ السلام کا محل ہوگا جنت میں، اس محل کا نام ہوگا بیت الحمد۔ اور جو فرشتوں کی تسبیح ہوگی وہ بھی ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جنتی بھی جنت میں انہی الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریفیں خوب کی ہیں۔ ہمارے اکابر نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بڑے اچھے انداز سے کی ہیں۔ طلباء ذرا ایک عبارت کو غور سے سنیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریفیں آپ ہی کی ہیں اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ کتنے پیارے الفاظ سے انہوں نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی ابتدا بھی حمد سے، جب تکبیر تحریمہ مانتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں۔ تو دو فکرے نبی علیہ السلام نے بتلائے، ایک فکرہ تھا سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا فکرہ تھا سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ کا معنی تو آپ سمجھ چکے، ایک لفظ اس میں نیا ہے العظیم۔ عظیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ تو یہ دو فکرے نبی علیہ السلام نے سکھائے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، زبان سے پڑھنے آسان ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کریں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ عرب لوگ اللہ کے اس نام کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں نا، ہمیں سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ بات کریں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، آج میری آنکھ وقت پہ کھل گئی اور میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ بات کرتے ہوئے کہیں گے سبحان اللہ، آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، آرام سے وقت پہ چلے گئے۔
سبحان اللہ، آج دفتر میں میرا باس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میرا دن بڑے آرام سے گزر گیا. وہ بات کرتے کرتے سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرنا یاد ہی نہیں ہوتا. اس کی عادت بنانی چاہیے کہ بات کرتے ہوئے ہم سبحان اللہ پڑھا کریں جب بھی کوئی اچھی بات کرنی ہو. تو جو دو الفاظ نبی علیہ السلام نے 2 کلمے سکھائے تھے ان کے معنی ہم نے سیکھ لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب 5-10 منٹ میں صرف طلباء سے گفتگو کروں گا، ذرا توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلام و خواتمہ و جوامعہ. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلام عطا فرمایا. یعنی نبی علیہ السلام کے کلام کے اندر یہ حکمت تھی کہ تھوڑے الفاظ میں سمندر جیسا معنی جو تھے وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے. یہ حدیث مبارکہ بھی ایسے ہی ہے. الفاظ مختصر ہیں مگر ان الفاظ کے اندر بیان، معنی اور بلاغہ کے وہ جو ہے وہ اشارے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے. منہ المطابقہ، اس میں مطابقہ بھی ہے. مطابقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی مقابلۃ الشیء لضدہ علی القول المختار. ایک چیز کا اس کی ضد کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کرنا. یعنی اول موافق معنوں کو لاتے ہیں پھر مقابل معنوں کے الفاظ بھی ترتیب لاتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو گویا یہ مطابقہ کی صفت جو ہے اس کلام کے اندر موجود ہے. ومنہ المناسبہ، اور اس میں مناسبہ کی صفت بھی ہے. مناسبہ کا مطلب کہ میزان اور لسان کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. چند ایسی چیزوں کا جمع کرنا جن میں کسی تک کی مناسبت ہو. ومنہ تشابہ الاطراف، یعنی کلام کو ایسی جگہ پر ختم کرنا جو اس کے معنی کے اعتبار سے مناسب ہو. مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، تو نبی علیہ السلام نے کلام کو ختم کہاں کیا؟ اللہ کی تعریف پر کیا. اور پھر آگے فرمایا سبحان اللہ العظیم. ومن التکرار، یعنی کلام کو کسی فائدے کے لیے مکرر لایا جاتا ہے، ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو کلام فرمایا اس میں تکرار کی صفت موجود ہے. اگر نبی علیہ السلام یوں فرما دیتے سبحان اللہ و بحمدہ، تو پورے الفاظ دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، العظیم کا لفظ ہی کافی ہو جاتا. مگر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ومنہ الانسجام، انسجام کہتے ہیں ہم آہنگی کو، یکسانیت کو. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ حصلت الفائدہ، تو فائدہ ہو جاتا. مگر نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، الگ الگ 2 فکرے بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب پہلے فکرے میں بھی 3 لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 3 لفظ ہیں، اور دوسرے فکرے میں بھی 3 لفظ ہیں سبحان اللہ العظیم. اس کا مطلب کہ ان دونوں فکروں میں ہم آہنگی اور یکسانیت بھی پائی جاتی ہے. ومنہ الایجاز، اور اس میں ایجاز بھی ہے. ایجاز کہتے ہیں کہ مقصود کو ادا کرنا، کہ عبارت اگرچہ کم ہو مگر غرض پوری ہوتی ہو، سمجھنا آسان ہو، حفظ کرنا آسان ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کلام کے اندر یہ ایجاز والی صفت بھی موجود ہے. ومنہ الاطناب، اطناب کہتے ہیں مراد کو اچھی طرح واضح کرنا اور حکم کو مؤکد کرنا، شک دور ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کلام کو سننے کے بعد سامع کے دل میں کوئی شک نہیں رہتا
بلکہ تاکید ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ کو پسند ہے اور ہمیں یہ کلام پڑھنا چاہیے۔ ومنہ الحذف، حذف بھی ہے۔ نبی السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس میں اسمعوا ایھا الناس، یہ حذف ہے۔ اصل میں فکر یوں بنتا تھا اسمعوا ایھا الناس کلمتان حبیبتان الی الرحمن، مگر اسمعوا ایھا الناس کو جو حذف کر دیا گیا تو اس کلام کے اندر یہ خوبصورتی بھی آ گئی۔ ومنہ حسن الاخذ، اس میں حسن الاخذ کی بھی صفت موجود ہے۔ وفیہ التزام ما لا یلزم، یعنی جو لازم نہ ہو اس کا التزام کرنا، یہ صفت بھی ہے۔ ومنہ التوزیع، توزیع کہتے ہیں حروف کا تقسیم کرنا، یہ صفت بھی اس کلام میں موجود ہے۔ آپ اگر غور کریں تو سند کے ہر راوی کے نام میں میم کا حرف آتا ہے۔ احمد ابن اشکاب تو احمد میں میم، محمد بن فضیل تو محمد کے نام میں میم، پھر عمارہ ابن القعقاع اس میں بھی میم، پھر ابو ذرا کا نام عبد الرحمن تھا اس میں بھی میم، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی اصل نام عبد الرحمن تھا اس نام میں بھی میم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر راوی کے نام میں میم کا حرف بھی آتا ہے، اور جو حدیث مبارکہ کا متن ہے نا، ہر لفظ کے اندر الف شامل ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس میں جودت تعبیر بھی شامل ہے۔ ومنہ المبالغہ، اور اس میں مبالغہ کی صفت بھی ہے، یعنی کسی وصف کے بارے میں زیادتی کرنا۔ العظیم کا لفظ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو وہ اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ ومنہ جمع المؤتلف والمختلف، یعنی متفق اشیاء کو جمع کرنا اور مختلف اشیاء کو جمع کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس میں اشیاء مختلفہ کو جمع کیا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں تمجید باری تعالیٰ کے لیے متفق اشیاء کو جمع کیا۔ ومنہ الایغال، اور اس میں ایغال کی صفت بھی موجود ہے، یعنی کلام کو ایسے لفظ پر ختم کرنا جو نکتے کا فائدہ دیتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کلام کو ختم کیا العظیم کے لفظ پر، تو نکتہ مل گیا کہ اصل میں اس عبارت کو پڑھنے کا مقصود دل میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے۔ ومنہ المماثلہ، اور اس میں مماثلہ کی صفت بھی موجود ہے۔ مماثلہ کہتے ہیں ایک ہی نوع کے ہم جنس الفاظ کو جمع کرنا۔ ومنہ التشتیر، اور اس میں تشتیر کی صفت بھی موجود ہے۔ ومنہ التطریز، تطریز کہتے ہیں کہ جیسے عورتوں کے کپڑے پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، تو ان کے اوپر کڑھائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے مہریں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی مہریں بنی ہوئی تھیں، اور جو انگریز حضرات تھے وہ مختلف رنگوں کی مہریں لگا دیتے تھے ان کے اوپر، تو وہ ایک ڈیزائن بن جاتا تھا پھولوں کا، اور پہلے زمانے کی عورتیں وہ کپڑے پہنا کرتی تھیں۔ اب آپ غور کریں تو حدیث مبارکہ میں یہ صفت بھی موجود ہے، جیسے حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان، یہ ہم وزن الفاظ ہیں، اور یہ حدیث پاک کے اندر ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے پھول کسی چیز کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ومنہ السجع، اور اس میں سجع بھی ہے۔ سجع کہتے ہیں دو کلمے وزن میں مختلف ہوں مگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ المرء بعلمہ و آدابہ لا بحسبہ و نسبہ، ومن الترتیب، اور اس میں ترتیب کی صفت بھی ہے کہ سامع کا دل عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کو ایسے پیارے انداز سے نبی صاحب نے بیان فرمایا کہ پڑھنے والے کا دل چاہتا ہے کہ بس میں اس کو پڑھوں اور ساتھ ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تکرار بھی شروع کر دوں۔
ومن حسن الاختتام، اس میں حسن اختتام بھی ہے. کتنے عظیم کے الفاظ پہ نبی علیہ السلام نے اس کلام کو ختم فرمایا ہے. تو یہاں تک تو اس حدیث مبارکہ کی تفصیل تھی. اب ایک آخری سوال طالب علم کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تسبیح کو سب سے آخر پہ بیان کرنے کے لیے کیوں چنا؟ کوئی اور حدیث بیان کر دیتے. تو محدثین نے اس کے بھی جوابات دیے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں چنا. یحتمل ان یکون امتثالا لقوله عز وجل وسبح بحمد ربک حین تقوم. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھڑے ہونے لگیں تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اب کتاب کا کام مکمل ہو گیا، آخری حدیث میں نے لکھنی ہے، اس کے بعد میں نے کھڑے ہو جانا ہے اپنے کام سے، لہذا میں حدیث تسبیح آخری حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے. اور ویسے بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اللہ کے نام کی تسبیح زیادہ بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. تو جب اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح زیادہ پڑھنے کا حکم فرما رہے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ چنا کہ میں بھی اپنے کام کے اختتام پر حدیث تسبیح بیان کر رہا ہوں اور گویا حدیث تسبیح کو زیادہ پڑھنے کی تلقین کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے اور اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس میں جو انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ میں نے اتنی مجالس میں بیٹھ کر اس کتاب کو آج مکمل کیا ہے تو میں آخر پہ حدیث تسبیح کو بیان کرتا ہوں تاکہ اس حدیث تسبیح کی برکت سے ان تمام مجالس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اور ایک آخری بات اور بھی ہے، جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی تو جس طرح کا ذہن ہوتا ہے نا پھر ویسی باتیں ذہن میں آتی ہیں. کہتے ہیں نا بلی کو خواب چھیچڑوں کے، وہ بیچاری اس کو یہ کھانا ہوتا ہے تو اسی کے خواب بھی دیکھتی ہے. تو استاد نے مجھے کچھ باتیں بتائیں کہ امام بخاری نے یہ حدیث کیوں بیان کی. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے اپنے استاد کو بتائی کہ حضرت میرے ذہن میں تو اس کا یہ مطلب آ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا یہ اللہ کے عذاب کو ٹال دیتی ہے. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور یہ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ ٹلتی نظر نہیں آتی تھی، تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یوسف علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب مچھلی کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا؟ تسبیح نے نکالا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث مبارکہ حدیث تسبیح کو چنا کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ طلباء اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے، پھر کوئی کسی جگہ خطابت کے منصب سنبھالے گا، کسی جگہ درس قرآن کا منصب سنبھالے گا، کسی جگہ کوئی اور نوکری کرے گا، تجارت کرے گا، ان کو دنیا سے واسطہ پڑے گا. اب جب واسطہ پڑے گا نا تو ان کو مشکلات پیش آئیں گی. اب مشکلات پیش آئیں گی تو یہ چاہیں گے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی ہمیں عمل بتا دیتا. تو امام بخاری نے فرمایا ان کو عمل میں ہی بتا دیتا ہوں، اگر یہ تسبیح کی کثرت کریں گے اللہ ان کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے. کئی دفعہ بندہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں گھس جاتا ہے نا، نکلتا نہیں، قرض ہے ادا نہیں ہوتا، کاروبار ہے چلتا نہیں، یا بچی ہے تعلیم مکمل کر لی گھر میں ہے اس کو رشتے نہیں آ رہے، اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، پریشان ہے ماں باپ بھی بچی بھی، مگر کریں تو کیا کریں؟ تو اللہ ہی ان کے لیے رشتہ بھجوائے گا تو بچی کی رخصتی کریں گے نا ماں باپ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث تسبیح لکھ دی کہ ایسی حالت میں اگر یہ بچی تسبیح کو زیادہ پڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے.
اس کے لیے رشتہ آئے گا اور ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے حدیث تسبیح کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے آخر پہ چنا تاکہ اس کی کثرت کر کے طالب علم زندگی کی مشکلات سے نجات پا جائے اور اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو درے لگوائے، جیسے پولیس والے جوتے مارتے ہیں نا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو جوتے لگوائے۔ اب اس زمانے کے ملزم بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اندر نیکی ہوتی تھی، تو جب جلاد نے اس کو پہلا جوتا لگایا نا تو اس ملزم نے وہ جوتا کھانے کے بعد کہا سبحان اللہ، اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے جلاد کو منع کر دیا کہ دا ہو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ قریب تھے، وہ بھی بڑے قاضی بڑے عالم تھے صحابی، وہ مسکرا پڑے۔ ان کو مسکراتا دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما یضحکو کا، اے اللہ کے حبیب کے صحابی آپ کیوں مسکرائے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مسکرایا کہ ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، سبحان اللہ پڑھنے نے اس بندے کے عذاب میں تخفیف کر دی، میں اس لیے مسکرا پڑا ہوں۔ تو سبحان اللہ پڑھنے سے آزمائش میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔